سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے جہاد کے حوالے سے ترغیب دلائی اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو جنت کے بدلے میں یا آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا دین کی سربلندی کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی کو فروخت کر چکے ہیں، جو آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو فروخت کر چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، یا آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو ختم کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ کی راہ میں ضرور جہاد کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی اللہ اسے فتح عطا فرما دے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں طرح انعام کا تذکرہ ہے کہ جو بندہ اپنے تئیں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، اس نے اپنی جان کو ترجیح نہیں دی، اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اس نے دین کی سربلندی کو ترجیح دی، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی ترجیح دی اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا۔ اس نے اپنے تئیں ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنی ہے، اگرچہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ گئی۔ اب جو اس انداز سے اللہ کے راستے میں نکل گیا تو رب تعالیٰ ایسے بندے کو انعامات سے نوازے گا۔ ایسا بندہ اگر میدان جہاد کے اندر گیا، وہاں پہ اسے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو بھی وہ محروم نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ وہاں پہ جا کر شہید نہیں ہوا بلکہ رب تعالیٰ نے اسے سربلندی عطا فرمائی، دشمن کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، تو ایسی صورت میں اس بندے کا نام غازی کی فہرست کے اندر لکھ دیا جائے گا، دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ تو احباب دی وقار، حضور کے صحابہ نے ایسا کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، کفر کے ساتھ جو پہلی لڑائی ہوئی، میں کسی وجہ سے اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکا، اگر رب تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا اور آپ نے کفار کے خلاف جہاد کیا تو یا رسول اللہ پھر آپ دیکھنا میں کس انداز سے میدانی جنگ کے اندر جاتا ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان گئے، وہاں پہ جنگ ہوئی، تو ایک مرتبہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کچھ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے،
تو اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہوئے کہا کہ اے باری تعالیٰ، جو تو مومن فرار ہو رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے لیکن کسی وجہ سے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، تیری بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جو مشرکین ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تلوار لی اور میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے سعد، میں تو احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ اس جذبے کے ساتھ بڑے آگے جا کے انہوں نے اتنی جوان مردی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کہ پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، بدن کے اعضاء کٹ گئے، پورا چہرہ زخمی ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور کیفیت یہ تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، ہم شہداء کو تلاش کرنے لگے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے، اور جسم کی کیفیت یہ بن چکی تھی کہ جسم کو پہچاننا مشکل ہو چکا تھا، کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا تھا۔ صرف آپ کی ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے۔ یعنی اس قدر انہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی کہ اپنی جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑے، پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ احباب دی وقار، اجر عظیم کی مفسرین کرام نے تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ گویا کہ رب تعالیٰ ایسے بندے کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس پہ دلیل یہ دی کہ دنیا کے اندر کتنا مال و متاع ہے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر اسے اکاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کتنا مال و متاع ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ تو جو تھوڑا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اسے اکاؤنٹ نہیں کر سکتا، اور جسے رب تعالیٰ نے اجر عظیم کہا ہے اسے کون اکاؤنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جو بندہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے تو رب تعالیٰ اگر وہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اسے بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے، شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ شہید نہ ہو، اس نے تو اپنے تئیں کوشش کر دی، اپنی جان کو پیش کر دیا، لیکن رب تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرما دی، تو رب تعالیٰ ایسے بندے کو بھی محروم نہیں رکھے گا، بلکہ رب تعالیٰ اسے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ اتنا بڑا اجر رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شمار ہی نہیں کر سکتی۔ تو احباب دی وقار، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دنیاوی معاملات میں سے ہر معاملے میں اپنی آخرت کو ترجیح دیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت چھوٹ دیا تو چھوٹ جائے، جیسا بھی معاملات ہو۔ کاروبار کرنے کی صورتحال دیکھیں تو دنیا کمانے کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے مواقع پہ دیکھ لیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے خالق کو بھول بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موقع پر اپنی آخرت کو ترجیح دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جو حساب دینا ہے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یقیناً جب ہم اپنی آخرت کو ترجیح دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے حساب دینے کے معاملے کو یاد رکھیں گے، تو پھر ہم دنیا کی دلدل میں نہیں پھنسیں گے۔
دنیا میں بندہ کاروبار کرے، معاملات کرے، دنیا کمائے، حلال طریقے سے اچھی جگہوں پہ خرچ کرے، یہ سارا عبادت میں شمار ہوتا جائے گا۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا، کاروبار رزق حلال کی نیت سے کرنا، یہ بھی ثواب کے اندر آتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن ایسے تاجر کو انبیاء کرام کے درجے کے اندر کھڑا فرمائے گا۔ اس لیے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا، ایمانداری کے ساتھ لین دین کرنا، دنیاوی معاملات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ دنیا کے معاملے میں یا دنیا کی خاطر آخرت کے معاملے کو بھول بیٹھے، دین کو بھول بیٹھے، تو یہ پھر بندے کے لیے ضلالت کا سبب بنے گا۔ تو بندے کو چاہیے اپنا کاروبار کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھے، پھر اپنا کام شروع کر دے۔ روزے کا مہینہ آیا، روزے رکھے اور اپنے کاروبار وغیرہ معاملات چلاتا رہے۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ بندہ اپنی آخرت کو ترجیح دے رہا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا شادی کے اوپر جانا ہے، ہم نے نماز چھوڑ دی، اپنی دکان کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی، تو پھر ہم آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنے دنیاوی مال کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ بندے کے لیے وبال جان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔